3 محرم الحرام ہو چکی ہے، 3 محرم الحرام. تو اسے محرم الحرام کی 10 تاریخ یعنی 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے. تو آج کی فرصت کے اندر میں انشاءاللہ نصیب، کیونکہ میری ایک عادت ہے جو بھی واقعہ زیادہ ہوئے وقت کو پہلے آپ کے سامنے اعلان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب میں بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز. انہاں کا نام حسین بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہاں دی تاریخ پیدائش 5 شعبان 4 ہجری، یعنی ہجرت نبی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ گئے 14 سال سے. تے شعبان دا مہینہ، شبہ دا دن تے رات دا ٹائم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بدن مبارک جو اللہ رب العالمین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا فرمایا. تو میرے برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی دے نال انبساط دے نال تشریف لے آئے. آگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز آئے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کپڑے کے اندر لپیٹ کے تے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ لیا. میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے نال اپنی آغوش اپنے جوڑی کے اندر ڈالیا، اور پھر میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کے کان کے اندر اذان گئی، برکت کی دعا فرمائی، اور اپنی زبان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ کے اندر ڈال دی. اللہ کون حسین رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ دے بارے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ دے بارے، انہما ریحانتیا من الدنیا، صحیح بخاری کی روایت ہے. میرے سونے محبوب فرمائے انہما ریحانتیا من الدنیا، ان لوگوں دنیا کے اندر میریاں 2 خوشبوئیں نے. حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر میریاں 2 خوشبوئیں، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میرے سونے محبوب کی خوشبوئیں، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جتنے بھی نبی تشریف لے آئے اللہ نے انہاں دیاں اولاداں دے اندروں انہاں دا سلسلہ چلایا. اللہ اکبر کبیرہ. تے میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نسب میرا سلسلہ اللہ رب العالمین نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر دے اندروں چلایا. یعنی کی مطلب میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد 55 کے اندر ہی دنیا تو رحلت فرما گئی. حضرت امام حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد نواسے انہاں کا سلسلہ چلیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن، سونا نے ترمذی کی روایت ہے، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. سونے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ میں انہاں محبت رکھتا ہے، اللہ تو بھی انہاں محبت فرما. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں
جو انہاں محبت رکھے گا اللہ دیاں خوشنودیاں حاصل ہونگیاں بتائے لگیا کہ میرے برادر میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت امام حسین نال محبتاں ایک دفعہ میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہذیب تاریخ دمشق کے اندر میں واقعہ موجود ہے میرے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ہیں رستے دے اندر گزرتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جان دے ٹکڑے دے نالوں نبی علیہ السلام انہاں دے گھر دے کولوں گزرے تے جس ویلے نبی علیہ السلام نے سنیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچپن دا عالم رو رہے میرے سونے محبوب جاندیاں جان دے اولاداں والے ہو نواسیاں نال محبتاں رکھنے والوں اپنی اولاد نال محبتاں رکھنے والوں پوتریاں تے نواسے تے نواسیاں نال محبتاں رکھنے والوں میرے سونے محبوب گزرتے ہیں گلی چوں آواز آ گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے رون دی میرے نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ دے گھر چلے گئے پھر جا کے نبی علیہ السلام فرمانے فاطمہ کیا تو جانتی نہیں علامت عالم اللہ بقام یوزینی علامت عالم اللہ بقام یوزینی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ کیا تینوں پتہ نہیں یہ تیرے روموں دی میرے تکلیف میں کرتی ہے حضرت حسین کا رونا میرے سونے محبوب نو تکلیف دے اللہ اکبر کبیرہ پتہ لگیا میرے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت حسین نال محبتاں میرے سونے محبوب نے حضرت امام حسین نو سینے نال لایا اور بوسہ دیتا تے نبی علیہ السلام اونی دیر تک گھروں نہ گئے جتنی دیر دیکھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہ کر دیتا یعنی جتنی دیر دیکھر چپ نہ کرا دیتا اللہ حضرت اسامہ بن زید حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا شام کو بعد گیا دروازہ کھڑکایا میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گھگل ماری ہوئی ہے حضور تشریف لے آئے میں گل بات جیڑی کرنی سی کی تھی میں کیا سونے محبوب اب گھگل نے اندر کیڑی چیز ہے حضور نے گھگل چکی ایک طرف حضرت امام حسن کو چکیا ہے دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر دے اندر لپیٹی ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن حضرت امام حسین کو چکیا ہے بوسے تے بوسا دے رہنے یعنی وہ دے رسان کو چم رہنے اللہ اکبر کبیرہ اقرا بن حابس طبیبی کول بڑا منظر دیکھ گئے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نماز جمنا حضرت اللہ اکبر کبیرہ سونے محبوب نو اقرا بن حابس طبیبی کہنے نے سونیا میرا ایک نہیں دو نہیں میرے 10 پتر نے میرے 10 پتر نے اللہ نے پیاری پیغمبر میں دیکھ لیوں نامو چومی ہے کوئی نہیں میرے سونے محبوب فرمانے نے من لا یرحم لا یرحم صحیح بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او اقرا جیڑا کسی تے رحم نہیں کرتا جیڑا کسی تے نرمی نہیں کرتا جیڑا کسی تے مہربان نہیں ہوندا او تے بھی رحم نہیں کیتا جاندا پتہ لگیا
میرے محبوب نے فرمایا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُعَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ میرے سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا چھوٹا بڑیاں کی عزت نہیں کرتا، بڑا چھوٹیاں کی شفقت نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں میری امت کے اندر ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مستدرک کی حاکم اندر موجود۔ سونے محبوب ایک دن جمعہ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں، میں دسنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فضیلت، میرے پیارے پیغمبر جمعہ المبارک کا خطبہ دے رہے، نکے نکے بچے امام حسن کی نکے، حضرت امام حسین کی چھوٹے، انہوں بگدیاں مسجد کے اندر آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سونے محبوب توڑیاں نہ گیا، خطبے کے اندر نبی علیہ السلام نے حسن نو بھی پڑھیا، امام حسین نو بھی پکڑیا۔ میرے سونے محبوب منبر رسول تے بیٹھ گئے، ایک طرف حسن نو بٹھا لیا تے دوسری طرف دوجے نواسے نو بٹھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر بچپن دے عالم میں، ہر بچپن دے عالم میں حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین آپس وچ جھگڑ پے۔ حضرت دو بھرا جو سن سکے تے آپس کے اندر جھگڑ پے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے میاں علیحدگی ہو گئی، جھگڑے دے اندر علیحدگی ہو گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن نے پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین تے حضرت امام حسن آپس کے اندر کوئی کلیش ہو گیا بچپن دے عالم اندر، تے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائی چھوٹے بھائی نو پیغام بھیجیا کہ حسین نو کہو کہ جی وہ معذرت کر لوے تے میں انہوں معاف کر دیاں گا۔ اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجیا کہ تیرا بھائی میرا چھوٹا ناراض ہے نا، انہوں کہو وہ میرے کو آ جائے تو میں انہوں معاف کر دوں۔ اللہ ذرا غور فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جس ویلے پیغام بھیجیا تے حضرت نالی امام حسن فرمانے میں پھر صلح کر لوں گا، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ویلے کے بات سنی تے اگوں پیغام دیندے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے بڑے بھائی میں کوئی حرج نہیں، میں انہاں کو معذرت کرنی لواں گا تے کوئی گل نہیں، میں انہاں کی خدمت کے اندر حاضر ہو جاواں گا، معافی منگ لواں گا تے کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوئی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روٹھے ہوئے نو منان جاوے تے معافی دے تو منگا نو معاف کر دے تے آپ جا کے سبقت جیڑا بندہ کرے، جیڑا بندہ کوئی بھائی دو ناراض نہیں تے جیڑا حضرت امام حسین کہتے کہ میں اللہ دے نبی علیہ السلام تو سنیا کہ جو بندہ ناراض ہے جیدے نال ناراض ہے تے جیڑا بندہ آپ ٹوٹ کے چلا جائے تے پہلوں آپ معذرت کر لوے تے اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت پہلوں نصیب فرمائیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے سنیا کہ لیا آج ناراضگیاں کرامے چھوڑ جاتی ہیں، توجہ فرماؤ آج ایک مردہ دلی حضرت امام حسن نے آپ پیغام بھیجیا
کہ میرے بھائی کو کہو کہ آج ہوئے کوئی میں صلح کر لا. تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے نانا تو حدیث سنی ہے کہ جو بندہ پہلو چلا جاتا ہے تے جا کے پہلو معذرت کر لیندا ہے تے آپ چلا جاتا ہے بلاؤں دی بجائے آپ چلا جاتا ہے اللہ اس بندے کو جینے کو جایا جاتا ہے وہ دی نسبت پہلو اللہ انہوں جنت نصیب فرمائے گا. حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں جانا میرا بڑا بھائی ہے, میں جانا میرا بڑا عزتاں دے لائق بڑا بھائی ہے, میں جانا پہلو او جنت وچ جائے او بڑا تے پھر میں چلا جاواں گا. یعنی میں جانا میرا بڑا بھائی ہے عزت کے لحاظ نال عمر کے لحاظ سے نال تے او پہلو جنت چ جائے تے میں اس کو بعد جنت میں جاواں. اللہ اکبر. پیغام دینے والے نے میرے برادر پیغام جا کے دیتا. اللہ پیغام دینے والے نے جا کے پیغام دیتا. حضرت امام حسن مسکران لگ پئے, بڑیو اللہ تانوں بڑے ہون دا منصب بھی نصیب فرمائے اور مردہ بھی نصیب فرمائے. حضرت امام حسن مسکران لگ پئے. گل سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ حضرت امام حسن مسکران لگ پئے تے مسکراندے آ کے حضرت امام حسین کو لا گئے. بتائے لگیا آپس کے اندر محبتاں تے اللہ کے نبی دے فرمان تے عمل. میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس طرح کا اللہ اکبر کبیرہ. میرے برابر ایوان تہذیب تاریخ نمیشک کے اندر موجود ہے. ایک دفعہ حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر موجود نے, مسجد نبی کے اندر موجود نے. دوویں بھائی بیٹھے ویدیاں ویدیاں ایک عربی آ گیا, ویدیاں ویدیاں ایک بھڑا جیا بابا آ گیا, ویدیاں ویدیاں ایک بیچارہ جاہل جیا بندہ آ گیا تے آ کے ٹوٹیاں تے وضو کرن لگ گیا. آ کے وضو کرتا ہے, کبھی پیر پہلو دھوتا ہے, کبھی ہاتھ پہلو دھوتا ہے, کبھی ہاتھ دھو کے پھر پیر دھوئی آتا ہے, کبھی منہ دھوتا ہے. یعنی انہوں وضو کرن دی جانچ ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے برادر کے باقیات بدایا بن نہایا اندر موجود ہے. حضرت امام حسین اندازہ لا انہاں لوگاں دی سیرت اور لوگاں کو طریقہ سمجھاؤں. حضرت امام حسین کہنے لگے امام حسن اے بیکار بھائی میں وضو غلط کراں گا, تھوڑا جہا ایڈا کر لاں گا تے تو مینوں ٹوکی تے او جڑا بندہ ہے نا بابا اودی اصلاح ہو جائے گی, اونوں پتہ لگ جائے گا. تے جے اگر اونوں ڈائریکٹ اسی کیا نا تے بڑے بندے نے غصہ بھی کر جاندے نے, مینوں سمجھانا لا تو نکا جیا آ گیا تو کون ہو جویں اج کل دی کئی لوکاں دے حالات ہیں. لیکن حالانکہ یہ بات چاہیے نہیں, چاہیے یہ ہے کہ یہ صحیح بات کدھروں بھی مل جائے کہ لے لے. حضرت امام حسین وضو کرنے لگ پئے رضی اللہ تے حضرت امام حسن کول بیٹھے نے. او بابا جڑا وضو کردا تے او بھی کول, او وضو کردے ہی ہڑے ایدا صاحب دیکھدا ہے تے حضرت امام حسین نے جان کے او بابے دی طرح کیتا. یعنی کوئی ہوتا ہے کوئی پرانی چیز کی تے حضرت امام حسن فرمانے میں حسین میں اپنے ابو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو دا طریقہ سکھیا ہے اور انہوں نے آمنہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو دا طریقہ سکھیا ہے اور انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو دا طریقہ انج کر کے دسیا ہے تے اس واسطے آپ دیکھ جویں میں کردا تو انج کر. یعنی وہ بابے نہیں گیا, بابا کول بیٹھا, وہ عربی اور بدوی اور جنگلی انہوں نے کیا, آپ نہیں کیا.
کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا من نہایا بہت موجود حضرت امام حسن نے وضو فرمایا تے کہنے لگے آ یاد رکھ لے اس طرح دا وضو میرے سونے محبوب نے کیتا ہے تے بابا سمجھ گیا کہ میرے برادر انہیں پھر دوبارہ وضو کیتا تے اس طرح دا وضو کیتا جس طرح بچیاں نے انہوں وضو دا طریقہ سکھایا یعنی تنقید بھی نہیں کی بچیاں نے ہٹ بھی نہیں کی تے وضو دا طریقہ بھی دسیا اللہ میرے برادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس کے اندر بیٹھے نے اللہ اکبر کبیرہ آن والا آدمی آیا کہنے لگا علی جی مینوں دسو سب تو عقل مند بندہ کون ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک سوال کرنے والا آیا تے آ کے کہنا علی جی مینوں دسو سب تو زیادہ عقل والا تے اسے مجلس کے اندر حضرت امام حسین بھی بیٹھے رضی اللہ کیونکہ میں دستے ہیں حضرت امام حسین کی فضیلت اور انہاں دے کارنامے عظیم اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو حضرت علی نو کہنے ابو جی اجازت ہوئے بے ادبی نہ سمجھی جائے تے میں دا جواب دے دیا بچیو سمجھ لو والدین کا طریقہ عزت کس طرح ہونا چاہیے حضرت امام حسین نے والد محترم کس طرح مخاطب فرمایا بلال فرمایا ابو جی جے گستاخی نہ ہوے جے تسی اجازت دے دیو تے میں دس دواں اس بندے دے سوال دا جواب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بچیو سن لو والدین کیسی حیثیت ہوندے نے اور استاد کیسی حیثیت ہوندا بچے دا پروان چڑھنا بچے دی عقل مندی اختیار کرنا بچے دا زیادہ پڑھنا بچے دی سمجھداری اختیار کرنا والدین ویکھ کے تے خوش ہویا کرتے نے ایک استاد جڑا وہ بھی استاد بھی خوش ہویا کرتا ہے استاد بھی آپ دستا ہوندا میرا بچہ جناب میرا شاگرد گورنر بن گیا ہے میرا شاگرد جناب فلانے عہدے تے لگیا ہے میرا شاگرد اللہ تے والدین بھی ایسے نے وہ بھی میاں اوصاف حمیدہ ہی یاد کرتے ہیں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بیٹے دسو تسی دس دیو کنوں کیا جواب دیو حضرت امام حسین رضی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جی میں اپنے نانا کو ایک فرمان سنے میں اپنے نانا جان یعنی کون نانا جان سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نانا جان میں ارشاد فرمایا سی اللہ عاقل من عقل لسان الا ذکر اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ اور سوال کرنے والے تو پوچھے ہیں کہ سب کو عقل مند کون ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عقل مند بندہ ہوا ہے اللہ عاقل من عقل لسانہ عقل مند ہوا ہے جڑا اپنی زبان تے کنٹرول کرے عقل مند بندہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی محبوب کو یہ گل سنی ہے حضور نے فرمایا عقل مند ہو جڑا اپنی زبان کو امسک لسان اپنی زبان تے کنٹرول کرے اے نہیں کہ چل چل بولتا جائے وہ تو انہوں پتہ نہیں جب میرا پٹھا چل جائے تو میں کتنے پہنچ جاتا ہے اللہ پہنچنا
یا تے خانداناں نوں تباہ کرے گا یا اپنے گھر نوں اجاڑے گا تے یا توبہ نوز باللہ قتل و غارتاں کرائے گا اور کی کرے گا. کہ ساڑھے صاحب ہوئے سن اور فرمانے ہوئے سن ایک ایک چوک پر لوگی کہتے ہیں 100 سوک کہتے ہیں نا وہ آنے ہوئے سے ایک ایک چوک پر لاکھ چوک کا صرف حضرت امام حسین فرماتے اللہ ذکر اللہ مگر صرف اللہ دا ذکر کا اتھوں زبان نہ رو تے باقی اپنی زبان اس طرح رو بڑے دی عزت کر چھوٹے دی شفقت کر ایویں گاڑیاں نہ کڑدا رہو ایویں اپنی زبان بندی نہ کردا رہو ایویں زبان چلا کے چغلیاں کر کے گھروں تباہ و برباد نہ کر اور ایویں میری ماں بہن زبان چلا کے توبہ نعوذ باللہ اپنے گھر دی تباہی کر کے تے تلاشا لے کے نہ مل اللہ. تو میرے برادر اور فرما سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ تربیت کرنے والی ماں میری ماں اگر آئی واقعہ سن کے عمل کر لو تے حضرت امام حسین دی والدہ محترمہ دی بات سنتے ہوئے عمل کر لو تہاڈا گھر بھی امن دا گہوارہ بنا. حضرت سیدنا فاطمہ میرے سونے محبوب دے فراق وچ 6 مہینے تو بعد اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں. حضور جس دنیا میں چلے گئے تے غم بیٹی نو غم اثر اولاد نو غم والدین دا بیان کر بستر فراق بیماری دے اوتے نے اللہ اکبر کبیرہ حتیٰ کہ علالت طویل ہو گئی حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جیڑا ساریاں پہ آیا کرتا ہے موت کل نفس ذائقۃ الموت ہر تے وقت آؤں تے آ رہی ہے تے آ چکی ہے لوکاں تے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا اٹھیاں بیماری کے حالات نے موت دیاں تیاریاں نے تے اٹھیاں آٹا بھنیا آپ لیکن دیو بہنوں ذرا غور فرمائیو جڑے خاونداں نوں روٹی پکانا تندرستی دے باوجود توہین سمجھ نہیں آؤں بلکہ کئی مطلب ہاں جی ہاں اسی نا اتوار والے دن کیونکہ فرش دن ہوندا ہے نا اے ساڈے دفتراں تے جانا کسے نہیں ہوندا تے اسی ناشتہ باہر ہی کردے ہیں. اللہ سن ذرا میری ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آٹا بھنیا تے گول رکھ لیا تے پھر دیکھ لیا صحت تو خراب سی پھر اٹھیاں بچیاں تے کپڑے دھون لگ گئیاں کپڑیاں نو صابن لایا تے رکھیاں تے پھر لیٹ گئیاں. اللہ پھر اٹھیاں تے اپنے بچیاں حضرت امام حسن نو نون لگ گئیاں حضرت امام حسین دے بال سدھے کرن لگ گئیاں. اتنی دیر نو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے کہنے لگے فاطمہ فاطمہ کیوں اتنی تو تکلیف کیتی ہے تو تے بیمار سے. میری ماں بہنوں ذرا غور نال واقعہ سن لو. اللہ ہو سکتا ہے ساڈیاں دھیاں بہناں نوں بھی ساڈی ماں فاطمہ دی سیرت تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. تے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ مستدرک حاکم دے اندر بات موجود ہے تے حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ کے بڑے ہی حیران ہوئے ادھر آدمی پہ تے ادھر کپڑے بھی تو بے کچھ پہنے کچھ ٹوٹے نے پہنے تے ادھر حضرت فاطمہ آپ حضرت امام حسن تے حسین کو آ رہے ہیں کہہ لگے فاطمہ تو بیمار سی تین کیڑی لوڑ سی پتہ ہوندا اپنے گھر والے دی صحت دا کتے بیمار سی کیڑی لوڑ سی تو رہ دے کہہ لگی علی جی بات ہے مینوں میں ستی پئی سا خواب کے اندر میرے ابو مینوں ملے نے
آپ کے اندر میرے والد محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تے مینوں میرے فاطمہ ان قریب تو مینوں ملاقات کر رہے گی فاطمہ ان قریب وقت آئے گا کہ تو میرے کو آ جائیں گے تے حضرت فاطمہ کے لیے میں کیا چلو ہوگے نا میرے علی امن والے نے میں روٹی تے پکا کے کھواوے اندازہ لو اپنی صحت کی فکر نہیں اپنی عدالت کی فکر نہیں اپنے شوہر کی خدمت کا فکر کس حالات میں کہہ لگیاں کہ میں اپنے علی اپنے سر دے تاجوں اپنے ہتھوں دیا روٹیاں پکا کے کھوا دیا تے میں اپنے بچیاں نو چاندی وار آپ نوا دیا اللہ تے میں علی جی کپڑے گندے سن تواڈے وی تے بچیاں دے وی میں کیا گندے کپڑے نہ لین آج صاف عورتاں دا مقام آج پاک تے صاف تے پاکیزہ سیرت والی عورتاں دا مقام اللہ آپ جویں بھی نے اللہ اللہ دیو بہنوں اللہ ہدایت نصیب فرمائے میرے احباب اور رشتہ دار بیٹھے نے ماشاءاللہ قدرتی گجرا والے تشریف لے آئے ہیں یہ جان لیں بات ہوگی کہ دوسری جگہ اس نے پتہ نہ میری نانی جان لیں ماشاءاللہ عزیز نسان وہ نانا جی بھی کافی بڑھیرے ہو گئے نانی بھی کافی بڑھیریاں ہو گئی لیکن آخر تک میری نانی جان کپڑے نانا جی نے آپ کو دیا وہ کہنا نواں نے نہیں کہنا پترا نے نہیں کہنا بلکہ نانا جی نے کہنا نانا جی نے کہنا کہ تم کج واسطے تو نہیں ہے تے اپنے آپ ہی اور نواں بچیاں تیریاں تھیاں آپ ہی کون کہنے لگی پھر میں تواڈے گھر واسطے پروار وچ رہن دا مقصد کی جے میں تواڈی خدمت ہی نہیں کروں اندازہ لا دیے پہنے اج دیئے ساریاں منجیاں ہی سو کے تروڑن والی ہے صبح کو لے کے شام تک شام کو لے کے صبح تک ہائے ہائے نہیں مکتی تکلیفاں در تکلیفاں نہیں مکتیاں اور اپنے خامد دے سکون دا فکر ہی کر الائی کا آبائی فجینی بے مسلے یا اپنے آباؤ اجداد اگر کوئی دلے میری دیئے پہنے تو تے اور ماں دی سیرت دے ہوتے چلن والی جے جائے کہ خامد دی پرواہ اللہ اکبر کبیرہ خیر میرے برادر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے برادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تسلیاں دے رہیاں تے نال میاں کپڑے دھوئے ہر چیز دھوئے تے تیاریاں کر دتیاں اللہ اکبر کبیرہ تے دوجے دینی او وقت جڑا رب نے لکھیا ہے وہ پورا ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے برادر ماں پیو آخر ماں پیو کرتے ہیں ایک اللہ دا بندہ کہنے والا کی لکھتا ہے کہنا باپ مرے سر ننگا ہوئے ماں باپ مرے سر ننگا تے ویر مرے کٹ خالی میرے برادر میرے امام حسین دی والدہ محترمہ جانیاں باپ مرے سر ننگا تے ویر مرے کٹ خالی محمد بخشا محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماں مرے تے بیٹے مکدے پیو مرے
گل میرے بچیاں اپنے ماں پیو دیاں انہاں دیاں بہاراں تو فائدہ اٹھا لے تے ماں پیو چلے جان تے دشمن وردیاں کردے نے اللہ اکبر کبیرہ ماں مرے تے میرے برادر پیکے مکدے پیو مرے ہر بیلا شالا مرنا بھی کسے دے اجڑ جانا جیلا اب اور فرما میرے برادر روایت راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت مسند ابو یعلا کے اندر موجود ہے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین میرے سونے محبوب نے فرمایا لوگو جنہیں جنتی دیکھنا ہوئے میرے حسین نو دیکھ لو رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں جنتی بندہ دیکھنا ہے تے میرے حسین نو دیکھ لو آئے گاؤں روایت سماعت فرما روایت راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے آتانی جبریل فبشرنی اللہ حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما افضل منہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگوں حضرت امام حسن تے حسین نے ایک جنت دے نوجواناں دے سردار نے کہ وہ ابوہما افضل منہما تے انہاں دے باپ علی انہاں تو افضل نے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال سانو انہاں دی سیرت